سنت فصیح البیان لذیذ البیان حضرت مولانا سمیع الحق پشاوری حفظہ اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. حضرت مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب حفظہ اللہ تعالی. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال مرشدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتقصن عرى الإسلام عروة عروة
فَكُلَّمَا انتَقَضَتْ عُرْوَةٌ اشْتَبَثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین حضرات، علم و دانائی کی دولت سے مالا مال علماء کرام، طلباء اعظام اور دیگر رفقاء کار، آج رجب المرجب کی 9 تاریخ ہے، سن 1445 ہجری۔ ہم اور آپ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں جامعہ ضیاء العلوم میں ختم بخاری شریف کی باسعید بابرکت تقریب میں شریک ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ تلخ باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے، پھر مروت والوں کی مروت آڑ واقع ہو جاتی ہے۔ سعادت کی بات تو یہ ہے کہ مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم آب و تاب کے ساتھ علوم نبویہ کی اشاعت اور تبلیغ میں مصروف ہے، اور اس کے نتائج اور برکات اور ثمرات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ فارغ التحصیل علماء کرام جن کے سروں پہ آج سنت نبوی والی دستار سجائی جائے گی اور انہیں نبیوں کا وارث مانا جائے گا۔ وارث اسے کہتے ہیں جو وراثت کی ہر چیز میں حصہ دار ہو، صرف عہدے اور منصب کا حقدار نہ ہو، بلکہ وراثت میں جو چیزیں بچی ہیں اور باقی رہی ہیں ان سب میں حصہ دار ہونے والے کو وارث کہا جاتا ہے۔ نبی کا مسلح، نبی کا مشن، نبی کے اخلاق، نبی کی تعلیمات، نبی کی تحریک، نبی کی سیرت، ہر چیز میں حصہ لینے والا اور حصہ دار، حصے کا حقدار اسے وارث کہیں گے۔ ویسے تو دعوے دار بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک وارث حصہ دار اور حقدار نہیں ہوتا۔ آپ نے علم میراث کو، علم فرائض کو پڑھا ہوگا۔ تو پھر علماء فرائض کی اصطلاحات بھی جانی ہوں گی۔ میراث کی کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے جسے حجب کہتے ہیں۔ کبھی یہ حجب نقصان ہوتا ہے، کبھی یہ حجب حرمان ہوتا ہے، کبھی کبھی وارث کی ایک صفت اس کے وراثت کے حصے میں نقصان پیدا کر دیتی ہے۔
اور کبھی کبھی اس وارث کی ایک صفت اس کے وراثت میں حقدار ہونے کو کالعدم قرار دیتی ہے تو یہ وارث نام کا، لیکن عصبات میں اس سے زیادہ قریبی موجود ہیں تو اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسے ورثاء ہوں گے جن کی وجہ سے اس کے حصے میں کمی آئے گی، اسے حجب نقصان کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مجلس صرف علماء طلباء کی نہیں، عوام کی کثیر تعداد موجود ہے، میں ان ابحاث سے احتراز کروں گا حتی الامکان۔ لیکن یہ بات عام فہم ہے، سارے کا سارا مجمع اس کو سمجھنے کے لائق ہے۔ وارث اسے کہتے ہیں جو وراثت کی ہر چیز میں حصہ دار ہو۔ بعد میں قضاوت ہوگی، افہام اور تفہیم ہوگا، وراثت کی تقسیم ہوگی۔ ایک چیز قابل تقسیم نہیں، وارث سارے حقدار اور حصہ دار ہیں، اسے تقسیم سے بچانے کے لیے قضاوت کا سہارا لیا جائے گا، مفاہمت کا سہارا لیا جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس میں تیرا میرا حق ہے، اس میں بھی تیرا میرا حق ہے، یہ تیری یہ میری، اس پہ دونوں کی رضا، اسے مفاہمت کہتے ہیں، قضاوت کہتے ہیں۔ حصہ تو سب کا سب میں موجود ہے۔ علماء کرام بہت ادب کے ساتھ، میں اسے نبی کا وارث نہیں مانتا جو اطاعت رسول کا انتظام نہیں کرتا، نبی کی شریعت اور سنت کی پابندی نہیں کرتا، مشن رسالت کو اپنا مشن نہیں بناتا، اخلاق نبویہ نہیں اپناتا، یہ وارث بننے کا حقدار ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو وراثت کے منصب کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ ہر چیز اپنے جامع میں اچھی لگتی ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں ہمارے مشائخ اعظام فرمایا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے زندان میں بادشاہ کی خواب کی تعبیر کا پوچھا گیا۔ 7 گائیں موٹی تازی، 7 دبلی پتلی، وہ دبلی پتلی گائیں موٹی تازی گایوں کو کھا لیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، آنے والے 7 سال یہ آبادی والے ہوں گے، غلے کی فراوانی ہوگی، پھر اس کے بعد 7 سال قحط والے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے جو غلہ کمایا آباد سالوں میں، اپنے استعمال کا دانے ہٹا لینا، باقی اپنے جامے میں اور اپنی جگہ پہ ان کو سنبھال لینا، ذخیرہ کر لینا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ مکئی اپنے پتوں میں، اپنے جاموں میں، اس کا کیا مطلب؟ جو دانہ اپنے جامے میں اندر ہو وہ خراب نہیں ہوتا، وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ علماء طلباء اگر اپنا مشن، اپنا کاز، اپنا پروگرام، اپنی ذمہ داری جان لے تو یہ رجال اللہ انقلاب کا باعث بنیں گے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو
کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ کرے الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ اللہ کرے علماء اپنے منصب کی قدردانی کرنا جان لے۔ اللہ کرے، حال تو یہی ہے، دوران فتنوں کا ہے، ایک سیلاب اور طوفان ہے، ایمان کی نیلامی کا بازار گرم ہے۔ ناراض نہیں ہونا، صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، تنصب الاصنام فی المحاراب، منبر و محراب میں بت کھڑے کر دیے جائیں گے۔ توحید و سنت کے مراکز میں توحید و سنت کے خلاف جرت سے کیا جائے گا، جرت سے، کوئی باک نہیں، کوئی پرواہ نہیں، نبی کے طریقے کو پاؤں تلے روندنے پہ کوئی مذائقہ نہیں۔ چلتی ہے، یہ زمانہ بدل چکا ہے، روش بدل چکی ہے، لوگ بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔ حق نہیں بدلتا، حق پرست نہیں بدلتے۔ جو بدلنے والے ہوتے ہیں وہ حق پہ نہیں ہوتے۔ حق نہیں بدلتا، حق پرست نہیں بدلتی۔ زمانے بدلیں گے، لوگ بدلیں گے، لوگوں کے خیالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، سلطنتیں بدلیں گی، گزر جائیں گے دیوانے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا، نہیں بدلے گا۔ ہمیں اپنا کام اور مشن نہیں بھلانا، اپنا مرام اور مقصد نہیں بھلانا، اپنی ذمہ داری اور پروگرام نہیں بھلانا۔ وراثت الانبیاء کو وراثت کا حق ادا کرنا ہے۔ ابھی آپ کو سند ملے گی، سند ملے گی، ایک سند مدرسے کی طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے، یہ بھی بہت بڑی شان ہے، ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، لیکن ایک سند میرا اللہ دینے والا ہے، وہ کسے ملے گی؟ اللہ کے در میں، اللہ کی طرف سے سند، فذکر انما انت مذکر، سند ہے، یہ اجازت ہے، فذکر، یہ کسے ملے گی؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ عام علماء تفسیر فرماتے ہیں یہ 4 دلائل مسئلہ توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، دلائل کو جاننے کے بعد، دلائل کا علم حاصل کرنے کے بعد، فذکر، الہ العالمین سند دے رہا ہے، اب تذکیر کیجئے، میری وحدانیت کے اعلانات کیجئے، میرے بندوں کو میرے در کی طرف بلائیے، جو مجھے بلا بیٹھے ہیں ان کو میرا در یاد دلائیے،
تمام انبیاء کرام کا مشن بزبان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان ہو رہا ہے. ہم اسی لیے کھڑے ہیں میدان عمل میں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف بلائیں گے. ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والے، اللہ کے قانون کی پابندی کی طرف دعوت دینے والے ہیں. دعوت توحید دیجئے. فذکر انما انت مذکر. اس سے پہلے ادلہ توحید کو بیان فرمایا، لیکن بعض علماء محققین بہت عجیب نسخہ بیان فرما رہے ہیں. ان 4 دلائل میں 5 صفات کا تذکرہ ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. اونٹ کو دیکھیے، عجیب الخلقت مخلوق ہے، لیکن اس کی ایک امتیازی صفت ہے، اونٹ میں مشقت ہے. آسمان کی طرف دیکھیے تو اس میں رفعت ہے. پہاڑوں کو دیکھیے تو اس میں استقلال اور استقامت ہے. زمین کو دیکھیے تو اس میں تواضع اور منفعت ہے. یہ 5 صفات ان 4 امثلہ کے ذریعے بتائی گئیں. اونٹ کی طرح مشقت، آسمان کی طرح رفعت، پہاڑ کی طرح استقلال اور استقامت، زمین کی طرح تواضع اور منفعت، زمین کی طرح عاجزی اور منفعت. جناب جب تم میں یہ 5 صفات پیدا ہو گئیں تو اب لے لیجئے سند. فذکر انما انت مذکر. الہ العالمین کا اعتماد، الہ العالمین کی طرف سے سند آپ کو ملے گی جب آپ جہد مسلسل کی، مشقت کی صفت کو اپنائیں گے. اپنے مشن میں ٹال مٹول اور ہیلے بہانے نہیں کریں گے. جو سبق پڑھایا گیا اسے پڑھاؤ گے، دنیا تک پہنچاؤ گے. ہر جگہ اعلان توحید، اشاعت سنت، تبلیغ قرآن کو اپنا مرام بناؤ گے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کمال کیا ہے. ایک عنوان قائم کیا ہے علماء الآخرت کے عنوان سے. علماء تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن حق پرس وہی ہوتے ہیں جو فکر آخرت کی دولت سے مالا مال ہو. علماء الآخرت، علماء الآخرت. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن میں 3 صفات ہوں. کتنی؟ 3 صفات ہوں. ایک وہ مسئلہ توحید کا، مسئلہ دین کا صاف ستھرا بیان کرنے والا ہو. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں اچھا پوچھا. شہید اللہ انہ. بھائی آپ ذرا انصاف کر دیجئے، ہمارے روزانہ 3-4 بیانات ہوتے ہیں. شاباش.
شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. اولو العلم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والے، ہر جگہ توحید کا پرچار کرنے والے قرآنی اصطلاح میں اولو العلم ہے. شہید اللہ، یہ بیان خود الہ العالمین کا ہے، یہ ملائکہ کا بھی ہے اور اولو العلم کا بھی ہے. علماء الآخرت وہ ہے جو ہر جگہ توحید کا ڈنکا بجائیں، مخلوق کے پجاریوں کو ایک اللہ، یکتا اللہ، یگانا اللہ، صرف اللہ، تنہا اللہ کے در کی طرف بلائیں. دوسری صفت علماء الآخرت میں، ربانی حق پرست علماء میں، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے قرآن کے معاملے میں، اللہ کے نبی کے فرمان، دین اسلام کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی کا خوف نہ رکھتے ہوں. لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، نہ جینا مخلوق نہیں، تمہاری نظر خالق کی طرف ہونی چاہیے. اللہ کی طرف بلانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو خود اللہ سے نسبت وفا رکھیں. اللہ سے نسبت وفا نہیں تو تمہاری دعوت میں اثر بھی نہیں. دعوت میں اثر تبھی ہوگا جب عمل صالح ہوگا. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تو فوراً فرمایا وعمل صالحا، دعوت اللہ میں کار فرما داعی کا عمل صالح ہے. جب خود تو قرآن و سنت پہ عامل ہے، تیری دعوت با اثر ہے، تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے والا بن سکتا ہے. تو اللہ کو جانتا اور مانتا ہے، اللہ کے در کو اور اللہ کے حق کو جانتا اور مانتا ہے. اب تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، تیرے دل کی آواز لوگوں کے دلوں میں داخل ہوگی. اے درد دل بتا کب تک تو کم نہ ہوگا، ہمدم بنے گا کس کا جب میرا دم نہ ہوگا. آج ہزاروں کی تعداد میں سالانہ علماء کرام فاضل ہو رہے ہیں مدارس سے، بلکہ اگر میں کہوں لاکھوں کی تعداد میں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. لیکن جو معاشرے میں انقلاب برپا ہونا چاہیے اس کے اثرات نظر ہی نہیں آ رہے دور دور تک. کیوں؟ اللہ کی طرف بلانے والے خود ابھی اللہ کی طرف آئے نہیں. میں نے جو حدیث پڑھی صحیح حدیث ہے، ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو سماعت فرمانا. من ہر چے خواندیم فراموش کردیم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم. میں نے حدیث کا مرتبہ بتا دیا، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتُنْتَقَزَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. او لوگو
ہو، اسلام کی زنجیر کی ایک ایک کڑی تم توڑو گے، اسلام کی زنجیر کی کڑی کڑی ٹوٹے گی۔ کل من تقضت عروۃ اشتبث الناس بالتي تلیہا۔ دنیا میں تو تمہاری ظاہری زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ جائے تو لوہار کے پاس لے کے جاتے ہو، ویلڈر کے پاس لے کے جاتے ہو، یہ ناکارہ نہ ہو جائے، محمل نہ ہو جائے، بیکار اور عبث اور بے فائدے نہ ہو جائے، کباڑ نہ بن جائے، اس لیے اس کی اس کڑی کو جوڑ دیجئے کہ یہ کارآمد رہے۔ لیکن دین اسلام کی قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں باقی نہیں رہے گی، اسلام کی زنجیر کی کڑی ٹوٹے گی، لوگ اسے پھینک دیں گے۔ اشتبث الناس بالتی تلیہا، لوگ اس ٹوٹی ہوئی کڑی کو پھینک کر دوسری کڑی کو تھام لیں گے، کہیں گے بھئی جو رہ گیا سو رہ گیا، جو ختم ہو گیا سو ختم ہو گیا، یہ رہا سہا دین پکڑ لو، یہ تھوڑا سا دین، یہ اپنی خواہشات کے مطابق دین پکڑ لو۔ اتنا ہی کافی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہے ہو، ہاں جی، ناراض نہیں ہونا، بالکل ناراض نہیں ہونا، اتنا ہی کافی ہے کہ تم حلقے لگا کے بالجہر بالجمع لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرو گے، کبھی نعت خوان کے سامنے، کبھی خطیب اور مقرر کے سامنے۔ مجھے رب محمد کی قسم، محمد کی طرح اللہ کا ذکر کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، اور مجھے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کے حلق احباب میں نہیں تھا۔ آپ تو پڑھ چکے ہو، کہیں کسی کو ملتا ہو، کہیں ہائے فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رسمی اعضاء ہے مگر جوش بلالی نہ رہی۔ لا الہ الا اللہ کی صدائیں، لا الہ الا اللہ کی چیخ و پکار بلند کرنے والوں، امام الانبیاء کے حلقے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں ذکر کثیر المنفعت ہوا کرتا تھا، ذکر اجتماعی نہیں انفرادی عبادت ہوا کرتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بریلوی کریں تو بدعت ہے، ہم دیوبندی کریں تو سنت ہے، کیونکہ ہم تو سند لے چکے ہیں۔ وہ حلقے لگائیں، لوڈ سپیکر پہ چیخیں لگائیں تو بدعت ہے، اور اگر ہم کریں تو ہمارے پاس تو دیوبندیت کی سند ہے، ہمارا تو ہر عمل سنت ہے۔ کہتے بھائی یہ مجمع کی تشویق کے لیے ہے، ان سے پوچھو، سیفیوں سے ذرا پوچھو جو ساتھ میں ناچتے بھی ہیں، اللہ 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 خیر کرے، اب ذکر بالجہر تو شروع ہو گیا، وجد کے نام پہ اور کچھ شروع نہ ہو جائے۔ دل کے پپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کے چراغ سے۔ ورثۃ الانبیاء نے امام الانبیاء کی تعلیمات کا لحاظ نہیں کیا، انبیاء کے ورثاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام نہیں کرتے،
میں کس در پہ جا کے اپنا شکوہ سناؤں؟ میں کہاں جا کے یہ رونا روں؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام کون کرے گا جب ہم اور آپ نہیں کر رہے؟ اشاعت التوحید والسنہ. دعوے داری تو بہت بڑی ہے، بریلوی کرے تو بدعت ہے، تم کرو تو تمہارے پاس سند ہے، سند ہے. نہیں یاد حدیث ابو موسیٰ اللہ تعالی عنہما وارضاہما کی ملاقات کی؟ نماز کا وقت تھا، مسجد تشریف لے گئے. نماز کے بعد بلند آواز منقول درود پڑھنا شروع کیا. درود منقول تھا، طریقہ منقول نہیں تھا. درود تو منقول تھا لیکن جمع اور جہر یہ طریقہ غیر منقولہ ہے. ابو موسیٰ شریف بہت دل برداشتہ ہو کے ابن مسعود کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے سنا ہے تو نے کوفے میں اللہ کا دین پھیلایا ہے، میں نے تو تمہاری مسجد میں بے دینی دیکھی ہے، بے دینی دیکھی ہے. یاد رکھنا ان علماء کرام کے لیے امانتاً اور آپ سب کے لیے امانتاً یہ جملہ بول رہا ہوں، ہم اشاعت التوحید و سنہ کا دعویٰ ہے، سینہ زوری نہیں، علی وجہ البصیرت، دلائل کے ساتھ. اللہ کی عبادت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہ ہو تو اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دین ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی. علماء کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے لوگوں کو بلاتے رہنا، کیونکہ دین محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی، اگر محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہ ہو اور دینداری کا دعویٰ ہو تو دین دین الہی نہیں، دین ابو لہبی ہے. دین الہی امام الانبیاء کی اطاعت کا نام ہے. میرے شیخ القرآن علیہ الغفران ویسا والے فرمایا کرتے تھے، اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہے کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے. من ادعا محبتہ وخالف سنتہ فہو کذاب وکتاب اللہ یکذبہ. امام نصفی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مدارک میں سورہ اعراف کی تفسیر میں یہ عجیب جملہ تحریر فرماتے ہیں، جو امام الانبیاء کے ساتھ عشق و محبت کا دعوے دار ہو اور امام الانبیاء کی سنت کا پاسدار نہ ہو تو یہ کذاب ہے. قرآن اس کی تکذیب بیان کر رہا ہے. عاشق رسول تو کہتے ہیں متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت اور اتباع نہیں اور عشق کی دعوے داری ہے، بڑی جرت اور جوش اور جذبے سے نعت خوانی ہے. تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا.
میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، من ادعا محبته وخالف سنته فهو كذاب وكتاب الله يكذبه۔ یاد رکھنا اپنے دل کی تختی پہ اسے رقم کر دینا، اگر عشق رسالت کے دعوے دار ہو، اللہ کے نبی کی شفاعت کے امیدوار ہو، حقیقی وفادار اور حبدار ہو، تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ سہل ابن عبداللہ تستری کا قول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جتنے فتنے بھی آئے، فتنوں کے سیلاب اور طوفان برپا ہو جائیں، اگر تمہیں نجات چاہیے، امن چاہیے، بچاؤ چاہیے، حسن خاتمہ چاہیے، تو 3 کام کر لینا۔ یہ فتنوں کے سیلاب اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ایک عقل الحلال، دوسرا اداء الفرائض، تیسرا والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلال کھانا، حرام سے خود کو بچانا، فرائض کی ادائیگی کرنا، حقدار کو حقوق پہنچانا، اور محمد مصطفیٰ کے نہج کو، طریقہ کار اور سنت کو، شریعت اور تعلیمات کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ تم کامیاب رہو گے، تم خیر والے بنو گے، تم ورثۃ الانبیاء بنو گے، تم اللہ کے اولیاء بنو گے، تم خلق خدا کے خیر خواہ بنو گے۔ اور لوگوں یہ 3 کام کر لو، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، حقدار کے حقوق کی ادائیگی کرو، اور سنت کی تابعداری کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے قلوب کی تعریف کے لیے، میلان کے لیے کچھ کام ان کی موافقت میں کیے تھے کچھ وقت کے لیے۔ بیت اللہ کی طرف نمازیں مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ پھیر دیا۔ اس طرح کچھ کام تھے کہ ان اہل کتاب کے دلوں کا میلان اسلام اور فرزندان اسلام کی طرف ہو جائے، لیکن پھر وقتاً فوقتاً مخالفت کا سلسلہ چلا۔ ایک موافقت یہ تھی کہ اللہ کے حبیب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنی زلفوں مبارکہ کو یہود کے طرز پہ کنگھی فرمایا کرتے تھے۔ یہود اپنے بال سیدھے سیدھے پیچھے پلٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زلفیں تھی، 3 الفاظ احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، لما، جمہ، وفرا۔ حقیقت میں یہ کان کی نرمی تک اللہ کے نبی کی زلفیں مبارکیں کاٹی جاتی تھی، لیکن جب بڑی ہو جاتی تھی تو بعض صحابہ ایسے دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک سر کے وہ گردن پہ پڑے تھے، اور کبھی بہت بڑی ہو جاتی تھی تو کندھے کے ساتھ لگتی تھی، تو سیدھا بالوں کو کنگھی کر لیا کرتے تھے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، میرے نبی کی ہر ادا بہت بڑی ہے۔ شاید کہ آپ کو یہ باتیں اتنی وزنی نہ لگیں جتنی ہیں۔ یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے اب آپ گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ چھوٹی نہیں۔ میرے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کے وارثوں میراث کے ہر پہلو میں حصے دار بن جاؤ، ہر وراثت میں، ہر چیز میں حصہ دار بن جاؤ۔
کچھ زمانہ بعد مخالفت آئی تو اللہ کے نبی نے اپنی زلف مبارکوں کو تقسیم فرما دیا اور نصف راس پہ راہ بنا دی. دیکھا دیکھی متبعین صحابہ کرام نے، صحابہ کیا تھے؟ متبعین تھے، مبتدعین نہیں تھے. مطیعین متبعین صحابہ نے اسی طرح بال کو کنگھی کیا جس طرح محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں، حبشی ہیں. آپ نے اگر حبش لوگوں کو دیکھا ہو تو ان کے بال کنگھی نہیں ہوتے، وہ کسی طرف پلٹتے نہیں، وہ چڑیا کا گھونسلہ سر کے اوپر رکھ کے پھرتے ہیں، بس اسی طرح وہ بال. تو صحابی نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال تو نصف راس پہ تقسیم ہو گئے، نصف دائیں طرف نصف بائیں طرف، پھر کان کے پیچھے گردن کی طرف پلٹا دیے، اب مجھے بھی تو اسی طرح کرنا ہے. تو گھر آئے، کبھی کنگھی لے کے آئینے اور شیشے کے سامنے بال کو کنگھی کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، پھر اسے بھگو دیتے ہیں پانی کے ساتھ، گیلا کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتے، پھر اسے سکھاتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتے، پھر تیل لگاتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتے. بہت محنت کے بعد جب ہر طرف سے نا امیدی کا غلبہ ہونے لگا تو لوہے کی سیخ پڑی تھی، گھر کے کونے میں لوہے کی سیخ پڑی تھی، اسے اٹھا کے چولہے پہ رکھا، آگ کے انگاروں میں رکھا، اور جب وہ سیخ سرخ ہو گئی تو اس صحابی نے نصف راس پہ وہ جلتی ہوئی سیخ کو رکھا. بال بھی جلے، سر کا کچھ حصہ چمڑا بھی جلا ہوگا، لیکن نصف راس سر کے درمیان راہ بن چکی ہے، بال تقسیم ہو چکے ہیں. آئے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جب اپنے بالوں کے درمیان سر کے نصف پہ ویسے ہی راہ دیکھی جیسے اللہ کے حبیب کے سر مبارک میں تھی تو مسکرا اٹھے. یہ امور اختیاریہ نہیں ہے، غیر اختیاریہ ہے، اس میں انسان مکلف نہیں ہے. جو بال اس کے ایسے ہی اللہ نے بنائے جو تقسیم نہیں ہوتے تو وہ اس پہ مکلف نہیں تھا. امور غیر اختیاریہ میں مکلف نہیں تھا صحابی، پھر بھی اطاعت کرتا ہے. او علماء کرام، ہم امور اختیاریہ میں کتنی اطاعت کرنے والے ہیں؟ کیا کر بیٹھے ہو تم؟ کس طرف چل پڑے ہو؟ یہ کون سے ترانے تم لوگوں نے شروع کر دی؟ اللہ کے بندو، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ. بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. ہم آواز اور رنگ کی تقلید کرنے والے نہیں، ہم تو حق اور حق پرستی کی، حق کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے. کس طرف چل پڑے ہو؟ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعود سے شکوہ کرتے ہیں، بے دینی تمہاری مسجد میں دیکھ کے آیا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کوفے میں دین الہی تو نے پھیلایا ہے. ابن مسعود نے کہا، ابو موسیٰ بھائی کیا دیکھا؟ لوگ نماز کے بعد درود شریف منقول غیر منقولہ طریقے سے پڑھ رہے ہیں، جمع اور جہر کر رہے ہیں ذکر میں. یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. ابن مسعود اٹھے اور گھر گئے، چوغا پہن کے آئے، نماز کا وقت تھا، لوگ نماز پہ کھڑے مسجد کی صفوں میں. ابن مسعود دروازے اور گیٹ میں کھڑے ہو کے اپنی جھولی کنکریوں سے بھر کے لائے ہیں. اور جب نماز کے بعد لوگوں نے منقول درود غیر منقولہ طریقے سے پڑھنا شروع کیا تو ابن مسعود نے اعلان کیا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفني فانا ابن ام عبد.
جو مجھے جانتے ہیں تو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں. میں تو صاحب الوسادت والنعلین ہوں. جو نہیں جانتے تو جان لو میں ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود ہوں. وَهَذِهِ الثِّيَابُ لَمْ تُبْلَى وَهَذِهِ الْأَوَانِي لَمْ تُكْسَرْ وَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءٍ. وہ کپڑے جو ہم اللہ کے نبی کی معیت میں پہنا کرتے تھے ابھی تک پرانے نہیں ہوئے. کیا مانا؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بہت زمانہ نہیں گزرا. وہ برتن جس میں ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کھانا کھایا کرتے تھے ابھی تک ٹوٹے نہیں. بہت زمانہ اور بہت دیر تو نہیں ہوئی ہے، اور اتنا جلدی جلدی آپ لوگوں نے کالی بدعات شروع کر دی. ما اراکم، میرا فتویٰ نہیں ہے، میں ناقل ہوں، فتویٰ ابن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالی. ما اراکم الا مبتدعین، میں نہیں دیکھتا تمہیں مگر بدعتی، تم تو بدعات کرنے والے ہو. اور کنکریاں لے کے ایک ایک کو مارتے اور مسجد سے نکالتے تھے. اور لوگوں، اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے. اس مسئلے کو عام کر دو، اس مسئلے کو عام کر دو. لوگ کہیں گے یہ دیوبندی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ اشاعتی ہیں، یہ مماتی ہیں، یہ فلان 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 ہے. لیکن ہم تو محمد الرسول اللہ کے وفادار امتی ہیں، غدار نہیں، وفادار ہیں، دعوے دار نہیں، صرف دعوے دار نہیں، ایماندار ہیں. عشق و محبت کی داستانوں میں ایک داستان بڑی مشہور ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے بنانے والے کی ذمہ داری ہے. لیلا مجنون کی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے. ایک دن مجنون نے ایک کتے کو دیکھا، راہ جاتے کتے کو دیکھا، اسے پکڑ کے اس کے پاؤں چومنے لگا. لوگ حیران اور پریشان مجنون کی طرف دیکھ رہے ہیں. او ظالم، انسانیت کی تذلیل کیوں کر رہے ہو؟ یہ نجس کتا ہے، اس کے نجس پاؤں ہیں، اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ تم تو انسانیت کی تذلیل کر رہے ہو. اس مجنون نے عجیب جواب دیا. ایک سالک نے منظوم کلام میں اس کو ذکر کیا ہے. پائے سگ بوسید مجنون، خلق گفت اینچی سود. پائے سگ بوسید مجنون، خلق گفت اینچی سود. گفت مجنون این سگے در کوہ لیلا رفت بود. جب مجنون نے کتے کے پاؤں کو چوما، لوگوں نے کہا اینچی سود، وہ یہ کیا عبث اور بیکار کام کر رہے ہو، یہ کیسا کمزور فعل کر رہے ہو. گفت مجنون این سگے در کوہ لیلا رفت بود. مجنون نے کہا کتا تمہیں نظر آ رہا ہے، مجھے تو کتا نظر نہیں آ رہا. یہ کتا میری لیلا کی گلیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، مجھے کتے سے کوئی سروکار نہیں، اس کے پاؤں سے کوئی سروکار نہیں. اس کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی لیلا کی گلی کی دھول اور مٹی سے کام ہے، میں تو اسے چوم رہا ہوں. عشق کے دعوے داروں، محبت کیا ہے؟
دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، مردہ بدست زندہ پلوا کے خو نہیں کرنا، میت فی ید الغسال، میری مرضی اور تیری مرضی، جو ہم کریں گے سو کریں گے، نہیں نہیں، مسئلہ حق توحید و سنت کا نہیں چھوڑیں گے، راہ حق راہ محمد الرسول اللہ کی راہ نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مانتے ہیں ذکر کیا جائے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ابن حجر اسقلانی شارح بخاری حافظ الدنیا وہ لکھتے ہیں ذکر کثیر المنفعت تب ہی ہوگا جب مرکب مفید کلام تام ہوگا، کامل المعنی ہوگا، منقول طریقے سے ہوگا، تبھی کثیر المنفعت ہوگا۔ نقل چھوڑ دی، اتباع اور اطاعت چھوڑ دی، ابتدا کر دی، آؤ مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کس نے مل کے پڑھا تھا؟ قد جئتم ببدعۃ ظلما، چلو آمدم برسر مطلب علماء الآخرت کی ایک صفت یہ ہوگی کہ صاف ستھرا مسئلہ بیان کریں گے، دوسری کسی کی ملامتی پہ خوف نہیں کھائیں گے، جو کرنا ہے ان لوگوں کو کرنے دو، مجھے تو صراط مستقیم کا راہی رہنا ہے۔ وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، جو جلتے ہیں جو جلتے ہیں، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو چلتے ہیں تو چلنے دو، یہ ہے توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے فیصلے، الہ بمانے حاکم بھی ہے نا، مسئلہ الہ تو پھر جواہر القرآن میں دیکھو، پڑھو سیکھو، پڑھو سیکھو۔ لا یخافون، بہت مشکل ہے بھائی، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ علماء الآخرت کی تیسری صفت کیا ہوگی؟ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین ہم یوادون فیما بینہم، حق پرست علماء وہ ہوتے ہیں جو آپس میں مودت، الفت، محبت اور اخوت کا رشتہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اصلحوا ذات بینکم، ایک دوسرے سے تعصب حسد نہیں کرنا۔ اے مولانا صاحب، اپنے علماء کی قدر کرنی ہے، اپنے اساتذہ کی قدر کرنی ہے، علماء کرام سے رواداری اور محبت کا رشتہ رکھنا ہے، یہ حق پرست علماء کی صفات ہے۔ قرآن نے سند کے لیے 5 صفات، ابل کی طرح مشقت، آسمان کی طرح رفعت، پہاڑ کی طرح استقلال اور استقامت، اور زمین کی طرح تواضع اور منفعت یاد رکھنا۔ جتنے مسائل معاشرے میں جنم لیتے ہیں وہ انانیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، انا، میں اور میرا، میں اور میرا، یہ ہر مسئلے کی بنیاد میں پڑا ہوا ہے۔ 2 صفات الہ العالمین کے سوا کسی میں بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک تکبر اور دوسرا علم ہے۔ اللہ متکبر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ مخلوق متکبر ہو تو علم نہیں ہوگا، علم ہو تو تکبر نہیں ہوگا۔ آپ بخاری پڑھ چکے ہو، کتاب التفسیر میں حدیث پڑھی ہوگی
جب سفر علم کے دو سمندروں میں کشتی میں شروع کیا، ایک علوم تشریعیہ کا سمندر موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرا علوم تکوینیہ کا سمندر حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے۔ کشتی میں بیٹھے سفر علم کا آغاز ہوا، ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے چونچ کو نیچے کیا، سمندر اور دریا کے پانی میں سے ایک قطرہ اٹھا کے اڑ گئی۔ ہاں، استاذ صاحب حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، جی سبق یاد ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی سبق تو پڑھا نہیں، یاد کیا کروں۔ فرمایا پڑھ چکا، وہ سبق تو گزر چکا۔ یہ چڑیا جو آئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے چونچ سے ایک قطرہ سا پانی اٹھا کے اڑ گئی، سبق تھا بھائی، سبق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو زمانے کی روش ہے، عادت ہے، پرندے جب پیاسے ہوتے ہیں پانی کے پاس آ کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ جی یہ سطحی نظر تو لوگوں کی ہوگی، تو طالب علم ہے، تجھے تو سطحی نہیں بہت باریک نظر رکھنی ہے، حقائق تک پہنچنا ہے۔ یہ سبق تھا جی، کیا سبق تھا؟ اس چڑیا نے ہمیں سکھایا، اس چڑیا نے ہمیں سنایا، اس چڑیا نے ہمیں پڑھایا اور بتایا۔ علوم کے سمندروں، علم کے سفر پہ نکلنے والوں، کبھی تکبر نہ کرنا، تم دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا کہ میری چونچ میں پانی کا قطرہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے۔ تمہارا اتنا بھی علم نہیں۔ انتہا علم المخلوقین عند علم الخالق۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، ما تحت الثری، علم کس کو ہے؟ ان الثری کا علم خالق کے پاس ہے، مخلوق کے پاس نہیں۔ تکبر نہیں کرنا، تکبر۔ اللہ میرے اور آپ سے خیر کے چشمے بہا دے، مخلوق خدا تک خیر پہنچا دے، خیر دوسری